کیا آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد کی چھوٹی سی دکان نے نصرت فتح علی خان کو دنیا سے متعارف کرایا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں عطا اللہ منصور ملنگی اور عزیز میاں قوال کی پہلی آواز ریکارڈ ہوئی۔ امین پور بازار کے رحمت گرامو فون ہاؤس کی داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ 1949 میں شروع ہونے والا یہ خزانہ 6 دہائیوں تک پاکستانی موسیقی کا مرکز رہا اور آج بھی یوٹیوب پر لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ رحمت گرامو فون ہاؤس فیصل آباد کی سرزمین پر موسیقی کی وہ لازوال داستان ہے جس کی بازگشت آج بھی امین پور بازار کی گلیوں میں سنائی دیتی ہے۔ حالانکہ اس کی اصل دکان برسوں پہلے بند ہو چکی ہے۔ یہ ادارہ محض کاروباری نقطہ نظر سے نہیں بنا تھا، بلکہ یہ خواب تھا، ایک جنون تھا، ایک ایسا ثقافتی مرکز جہاں فنکار کی آواز کو پہلی بار پر لگتے تھے۔ 1949 میں جب چودھری رحمت علی تقسیم ہند کے زخم لیے امرتسر سے ہجرت کر کے لائل پل یعنی موجودہ فیصل آباد پہنچے تو ان کے پاس دولت تو شاید کم تھی، لیکن موسیقی سے عشق اور ویژن بہت بڑا تھا۔ اسی ویژن نے امین پور بازار میں چھوٹی سی دکان کو جنم دیا جو بعد میں برصغیر کی موسیقی کا سب سے معتبر پتہ بن گئی۔ وہ دور گراموفون ریکارڈز کا تھا جہاں لوگ پیار سے کھلونا یا طوائفے کہتے تھے۔ ریڈیو ہر گھر میں نہیں تھا اور ٹی وی کا تو تصور نہیں تھا۔ ایسے میں رحمت گرامو فون ہاؤس وہ واحد کھڑکی تھا جہاں سے عوام اپنے پسندیدہ فنکاروں کی آواز سن سکتے تھے۔ یہ دکان جلد ہی صرف دکان نہ رہی بلکہ ایک بیٹھک، ایک حجرہ اور ایک ایسی محفل بن گئی جہاں استاد اور شاگرد، شاعر اور سامی، قوال اور عقیدہ مند سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ رحمت گرامو فون ہاؤس کی اصل عظمت یہ ہے کہ اس نے ٹیلنٹ کو پہچانا جب دنیا نے اسے پہچانا بھی نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال استاد نصرت فتح علی خان ہے۔ آج دنیا جب نصرت فتح علی خان کو ایک شہنشاہ قوال کے نام سے جانتی ہے، اس کے ابتدائی قدم رحمت گرامو فون ہاؤس کے اسٹوڈیو میں ہی اٹھے تھے، جب نوجوان نصرت اپنے والد استاد فتح علی خان اور چچا مبارک علی خان کے ساتھ دربار لسوڑی شاہ پر حاضری دیتے تو RGH والوں نے اس آواز میں وہ چنگاری دیکھ لی جو بعد میں آگ بن گئی۔ حق علی علی مولا، دم دم مست کلندر، اللہ اللہ، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ سب وہ پہلی ریکارڈنگز تھیں جو آڈیو کیسٹ کی صورت میں RGH کے لیبل سے نکلیں۔ اس کیسٹ نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان، برطانیہ، کینیڈا اور مشرق وسطیٰ تک نصرت فتح علی خان کا نام پہنچا دیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ RGH وہ سیڑھی بنا جس پر چڑھ کر نصرت نے دنیا فتح کی، لیکن بات صرف نصرت تک محدود نہیں۔ سرائکی وسیب کا درد جب عطا اللہ عیسیٰ خلوی کی آواز میں ڈھلا تو اس میں بھی RGH نے ریکارڈ ڈالا۔ منصور علی ملنگی کا ایک پھل موتیے دا مار کے جب گلی گلی گونجا تو اس کے پیچھے بھی یہی اسٹوڈیو تھا۔ عزیز میاں قوال کی گرج، عالم لوہار کی ہیر، اللہ دتا لونے والا کا سوز، شریف راگی کی مستی، احمد نواز چائنا کا فوک، ماسٹر حسین بخشی کی کلاسیکل گائیکی، غرض ہر رنگ اور ہر ذائقہ RGH کے خزانے میں موجود تھا۔ حتیٰ کہ نعت خوانی جیسے مقدس میدان میں بھی الحاج عبدالرؤف روفی، سعید بھٹی اور عبدالستار نیازی جیسی آوازوں کو RGH نے پلیٹ فارم دیا۔ 1960 سے 80 تک کا زمانہ رحمت گرامو فون ہاؤس کا سنہری دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کیسٹ کلچر اپنے جوبن پر تھا۔ شادی ہو یا میلہ، بس ہو یا ویگن، ہر جگہ RGH کی کیسٹ بجتی تھی۔ اس ادارے کی ساکھ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی البم پر RGH کا ٹھپا لگا ہو تو لوگ آنکھیں بند کر کے خرید لیتے۔ ایک ہٹ البم کی لاکھوں کاپیاں ایک مہینے میں نکل جاتی۔ فیصل آباد کے گوداموں سے بھر بھر کر کیسٹ کے ٹرک لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور پھر دبئی، سعودی عرب، انگلینڈ تک جاتے۔ اس دکان پر میڈم نور جہاں کی آواز کا جادو بھی ملتا، مہدی حسن کے غزل کی کسک بھی اور غلام علی کی گائیکی کا سکون بھی۔ امین پور بازار میں واقع یہ جگہ حقیقت میں پورے ملک کی موسیقی کی منڈی تھی، جہاں ذوق کا تعین ہوتا، جہاں سے نئے ٹرینڈ جنم لیتے، مگر وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ 1990 کی دہائی میں جب آڈیو کیسٹ کی جگہ کمپیکٹ ڈسک یعنی CD نے لے لی تو RGH نے بھی خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی پرانی ریکارڈنگز کو ڈیجیٹل کیا اور CDs پر نئے والیومز بھی نکالے، لیکن اصل زلزلہ 2000 کے بعد آیا جب انٹرنیٹ عام ہوا، MP3 فائلیں آئیں اور موبائل فون ہر ہاتھ میں پہنچا۔ اب لوگ دکان پر جا کر کیسٹ یا CD خریدنے کے بجائے انٹرنیٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کرنے لگے۔ پائریسی نے میوزک انڈسٹری کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ جو کمپنیاں کروڑوں کا بزنس کرتی وہ خسارے میں چلی گئیں۔ رحمت گرامو فون ہاؤس بھی اس طوفان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بانی چودھری رحمت علی 2005 میں دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کرنا اور بھی مشکل ہوا۔ ایک وقت تھا کہ 6 دہائیوں تک جس ادارے نے موسیقی پر حکومت کی وہ آہستہ آہستہ سمیٹنے لگا۔ آخرکار 2015-16 میں اس تاریخی دکان پر تالا لگ گیا اور امین پور بازار کی وہ رونق ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگرچہ اینٹ اور گارے کی وہ دکان آج نہیں ہے، مگر احمد گرامو فون ہاؤس کی روح آج بھی زندہ ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے اسے ایک نئی زندگی دی۔ یوٹیوب پر RGH پاکستان کے نام سے ایک چینل موجود ہے جہاں لاکھوں لوگ روزانہ وہ نایاب قوالیاں، پرانے گیت اور صوفیانہ کلام سنتے ہیں جو شاید کہیں اور دستیاب نہ ہوں۔ آج کی نوجوان نسل جو کیسٹ اور گرامو فون کا نام بھی نہیں جانتی، وہ بھی نصرت فتح علی خان کی ابتدائی قوالیاں RGH کے ذریعے ہی سن رہے ہیں۔ اس ادارے کے پاس آج بھی آڈیو کیسٹ، گرامو فون ریکارڈز کی شکل میں موسیقی کا ایسا ذخیرہ ہے جو صرف موسیقی نہیں بلکہ ہماری تہذیب، زبانوں، لہجے اور روحانی تاریخ کی دستاویزات ہیں۔ ان ریکارڈنگز میں وہ کلام محفوظ ہیں جو اب کسی کتاب میں نہیں ملتے، وہ دھنیں ہیں جو کسی استاد کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ مطالبہ بہت عام ہو گیا کہ حکومت پاکستان، خاص طور پر وزارت ثقافت، فوری طور پر اس ورثے کو سنبھالے۔ رحمت گرامو فون ہاؤس کا یہ آرکائیو ایک قومی اثاثہ ہے جسے سرکاری سرپرستی میں ڈیجیٹلائز کر کے نیشنل آرکائیو کا حصہ بنایا جائے۔ اگر آج ہم نے اسے محفوظ نہ کیا تو کل ہماری آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی کہ ہم نے اپنی تہذیب کا یہ خزانہ کیوں ضائع کر دیا۔ رحمت گرامو فون ہاؤس کو صرف ایک کاروباری ادارے کے طور پر دیکھنا
اس کی تاریخی حیثیت کو کم کرنا ہوگا۔ یہ فیصل آباد کا وہ ہنر پرور گہوارہ ہے جہاں موسیقی نے آنکھیں کھولی، جہاں صوفیانہ کلام عوام تک پہنچا اور جہاں انسان فن کے ذریعے اپنے ایک دوسرے انسان سے جڑا۔ پاکستانی موسیقی کی تاریخ جب بھی مرتب ہوگی، رحمت گراموفون ہاؤس کا باب سنہری حروف میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے صرف ریکارڈز نہیں بیچے، اس نے کلچر پیدا کیا، لیجنڈ بنائے اور پوری نسل کی سماعتوں کو تربیت دی۔